ایک صاحب ہیں جو مسجد میں امام ہیں، دہلی کی کسی مسجد میں امام ہیں، لیکن انہوں نے مسجد کا نام اور اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے کیونکہ لوگ شر پھیلائیں گے۔ ان کا سوال یہ ہے، کیا مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مشورہ قرآن سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا۔ یہ تبلیغی احباب کا کہنا ہے اور اس سے مشورے کو وہ لوگ ثابت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے حضرت امام صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ کیا ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ کیا ہے فرشتوں سے، سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے روح البیان کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ بطور مشورہ کے نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے یہ کہنا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ کیا ہے؟ بطور مشورہ نہیں تھا، بلکہ اظہار آیا تاکہ کیونکہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف کوئی نہیں ہے اور ہم سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف مخلوق اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پر اظہار کیا تھا، مشورہ اللہ نے نہیں کیا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، مفتی شفیع عثمانی یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں مشورے کی ضرورت دو وجہوں سے پڑتی ہے۔ مشوروں کی ضرورت کسی بھی چیز میں مشورہ کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے دو وجہوں سے ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ کام، اس کام کے تمام پہلو اس پر کیا روشن نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنا علم اور اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جس کام کو کرنے جا رہا ہے اس کام کے تمام پہلو سے وہ باخبر ہو۔ اسے نہیں پتا کہ اس کام میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اسے نہیں پتا کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، کیونکہ اسے نہیں پتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیونکہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، اللہ دلوں کے بھی بھید کو جانتا ہے، اور ہر چیز کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، تو اس لیے مشورے کی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ دیکھیں مفتی شفیع عثمانی یہ بات لکھتے ہیں، معرف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 178۔ دوسری بات مفتی شفیع عثمانی یہ بھی لکھتے ہیں، دیکھیں مشورے کی ضرورت وہاں پر پڑتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی تنظیم ہے، کوئی ادارہ ہے، اس کو چلانے والے 10 لوگ ہیں، ایک شورا بنی ہوئی ہے، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر سب کے حقوق برابر ہیں، کوئی ایک بھی بندہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ پارلیمنٹ ہوتی ہے یا اسی طریقے سے کونسل ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، کسی ادارے کی شورا ہوتی ہے، تو وہاں سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ اکیلے فیصلہ نہیں لے سکتا ہے، اس لیے وہاں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم کو پیدا کرنا، نہ تو اللہ کی خدائی میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اظہار کیا تھا یہ بطور مشورہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات اس آیت کریمہ کے ذیل میں صراحت کے ساتھ مفتی شفیع عثمانی نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا ہے، بلکہ فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار اللہ نے کیا ہے، تاکہ فرشتے بھی کیا ہیں اپنے ارادے کا اظہار کریں۔ تو اس لیے جماعت والوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے، یہ سراسر جہالت ہے، نادانی ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اس سے کیا ہے ان کے ایمان کے جانے کا، ایمان کے چھننے کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جہل کی نسبت کر رہے ہیں، کیونکہ مشورہ وہ بندہ کرتا ہے کہ جس بندے کو اس کام کے نتائج کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے سے بڑوں سے، سمجھدار سے مشورہ کر لیں، آیا یہ کام میرے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، اسی پرپس سے مشورہ کیا جاتا ہے۔
تو یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ کائنات کے ہر ذرے کو جانتا ہے، اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے مشورہ کیا تھا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا جہل کی نسبت لازم آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز کو نہیں جانتا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، اس لیے تو فرشتے کی وہ رائے لے رہا تھا۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کو کہنے سے پہلے خدا را اللہ کے واسطے تبلیغی جماعت کے احباب سے کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی بات کو زبان سے کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں اس کا مفہوم کیا نکلے گا، اس کا مطلب کیا نکلے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہم ایسی بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں جس سے ہمارا ایمان بھی چھن جائے، جس سے ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے، ہمارے اعمال سب برباد ہو جائیں، ہمارے اعمال سب اکارت ہو جائیں۔ تو خدا را اللہ کے واسطے ایسی باتیں نہ کریں۔ یہاں کیا ہے، اللہ نے مشورہ بالکل بھی نہیں کیا ہے۔